مشتاق صاحب، کیا حالات ہیں جی؟ حالات تو ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا، خدشات موجود ہیں کہ 8 فروری کو نہیں ہوں گے؟ بالکل خدشات موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ پرویز خٹک جیسے آزمائے ہوئے اور ثابت شدہ ایک اس کے لیے جس طرح اسٹیبلشمنٹ لگی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ ایک جانب پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ جماعتیں ایسے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی نظر کرم سے محروم ہیں۔ جماعت اسلامی کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے؟ ماضی میں جماعت اسلامی الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر چکی ہے، ماضی میں جماعت اسلامی حکومت کا حصہ بھی رہی ہے، ایم اے کے ساتھ اتحاد بھی کیا ہے۔ آج آپ کی جماعت اعلان کر رہی ہے کہ جی ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی تطہیر کے عمل سے گزر رہی ہے؟ جماعت اسلامی سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں؟ لاڈلا 1 ہے، لاڈلا 2 ہے، لاڈلا 3 ہے، لاڈلا 10 تک لاڈلے ہیں ان کے، اور ہر ایک کو انہوں نے ایک کارنر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو ایک لاڈلا جو جیل میں ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کی نظر میں؟ وہ لاڈلا تڑپ رہا ہے۔ سب جب سیاسی جماعتیں بھی مجبور ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن بھی نہیں ہوگا، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے وہ بھی آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، عدالتیں آپ کو آزاد نہیں نظر آ رہی، میڈیا آپ کو آزاد نہیں نظر آ رہا، یہ پاکستانی قوم کے مسائل حل کون کرے گا دیکھیں، جماعت اسلامی کے علاوہ؟ انڈین پاسپورٹ پر انڈیا کے شہری بغیر کسی پاسپورٹ اور ویزے کے پاکستان آتے ہیں۔ جب آپ کرنا چاہیں تو آپ راستہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک کرتارپور ان کے لیے بھی، چمن والوں کے لیے بھی بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے مرکز میں موجود ہوں، اور سینیٹر مشتاق احمد خان جن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، مؤثر آواز پارلیمنٹ کے اندر، اور پھر الیکشنز کے دن ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کس طریقے سے تیاریاں کر رہی ہیں، سینیٹر مشتاق احمد خان سے آج پوچھیں گے، ان سے جانیں گے۔ مشتاق صاحب، کیا حالات ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ حالات تو ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا، یعنی ملک کے حالات کو اگر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو جمہوریت ہے وہ حالت نظم ہے، اور کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے وہ سسک رہی ہے۔ حالت نظم ہے تو وہ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے، تو ہاں، لیکن میں اس کے وجود کا انکار اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ پھر بہت زیادہ نا امیدی ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حالت نزع سے عوام اس قابل ہو جائیں کہ اس کو نکال سکیں۔ اب دیکھ لیں، آرٹیکل 224 میں لکھا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس 90 ڈیز کے لیے ہوں گی۔ وفاق اور چاروں صوبوں میں جو کیئر ٹیکرس ہیں یہ 90 ڈیز کراس کر چکے ہیں۔ یہ اللیگل آکوپینٹس ہیں، ان کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں۔ ٹھیک۔ اسی طرح 224 میں لکھا ہے آرٹیکل میں کہ الیکشن کمیشن 90 ڈیز میں الیکشن کرائے گا، وہ نہیں کرا سکا۔ بلینز آف روپیز ٹیکس پیئر کے لیتے ہیں، اور آپ اپنی بنیادی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی پوری نہیں کر سکے تو اس کو تالے لگانے چاہیے، بند کرنا چاہیے۔ اور میں نے پارلیمنٹ جب آخری دن قومی اسمبلی ختم ہو رہی تھی تو اس دن میں نے سینٹ سے ایک ریزولوشن یونانی مسئلے پاس کی تھی، جس میں میں نے کہا تھا، مطالبہ کیا تھا، سینٹ نے، اب اس سینٹ کی ریزولوشن ہو گئی کہ آرٹیکل 224 کے تحت ود ان 90 ڈیز الیکشن، یعنی جس دن قومی اسمبلی ختم ہو رہی تھی، اور تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کریں، تو توہین پارلیمنٹ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خراب صورتحال ہے۔ دیکھیں، یہ ڈیویشن جب آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں نا، انحراف جب ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی سسٹم کے اندر پہ رہ کر مجبوراً سیاسی جماعتوں کو بھی اسی 8 فروری کے الیکشن میں حصہ لینا پڑ رہا ہے، اور کوئی بھی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو بائیکاٹ کرے اور یہ کہے کہ جی یہ سارا کچھ غیر آئینی طور پر ہو رہا ہے۔ بائیکاٹ تو مسئلے کا حل نہیں ہے، الیکشن ہی مسئلے کا حل ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے کنسنٹریشن تو اس پہ ہے کہ آپ نے بروقت نہیں کیا، تو کم از کم اب یہ انشور کر لیں کہ 8 فروری کو ہو جائے۔ 8 فروری سے مزید تاخیر نہ ہو اور دوبارہ انحراف نہ ہو۔ یعنی خدشات موجود ہیں کہ 8 فروری کو نہیں ہوں گے؟ بالکل خدشات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت میڈیا کے اوپر جو سینسرشپ ہے، اس وقت جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جن کی سرپرستی کی جا رہی ہے، جس طرح
نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح کورٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس سب سے پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے جو قوت ہے، نان الیکٹڈ فورسز ہیں، وہ اپنی ایک سوچ اور فکر انہوں نے بنائی ہے، اور اس کے لیے الیکشن کو وہ ایک اسکرپٹڈ کارروائی کر کے اس کو جسٹیفیکیشن فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کارروائی کے لیے ماحول سازگار نہ ہو تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیلے کر لیں۔ اچھا، تو ابھی جس جماعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا جس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اسی کا اقتدار آنے والا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی مشکل صورتحال ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو ملک میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ پیپلز پارٹی کو سندھ میں، مسلم لیگ کو پنجاب میں اور وفاق میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گردنوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ پرویز خٹک جیسے آزمائے ہوئے اور ثابت شدہ ایک اس کے لیے جس طرح اسٹیبلشمنٹ لگی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ بلوچستان میں جس طرح باپ پارٹی کو پھر بلوچستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے نظر کرم سے محروم پی ٹی آئی اور نظر کرم کے لیے اپنے آپ کو آمادہ، تیار اور دستیاب، جو ہر وقت وہ کہتے ہیں ہم ہیں، ہم کر رہے ہیں اور ہم تو تیار ہیں، تو یہ سب ایک جیسے ہیں۔ ٹھیک، لیکن یہ بیسیکلی یہ سسٹم جو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں پولیٹیکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس نے آپ کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کیا، اس نے آپ کے لا اینڈ آرڈر کا اور امن نہیں دیا، اس نے آپ کو ایک مضبوط اسٹرانگ فارن پالیسی نہیں دی، اس نے عام آدمی کے مسائل حل نہیں کیے، یہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس پوری صورتحال میں حل تو جماعت اسلامی ہے۔ ٹھیک، جماعت اسلامی حل ہے، اس لیے کہ یہ لوگ 3 دفعہ الیکشن جیت کر آ چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں آ چکے ہیں، ڈیلیور نہیں کر سکے۔ آج اگر سیاسی ابتری ہے، معاشی ابتری ہے، امن و امان کی ابتری ہے، پاکستان آئسولیشن میں ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، نوجوان پاکستان سے بھاگ رہے ہیں اور ایک مایوسی ہے پاکستان کے اندر، اس کی بنیادی ذمہ داری یہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں نظام اور اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ان کے مقابلے میں جماعت اسلامی متبادل ہے۔ ایک جانب پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ جماعتیں ایسے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی نظر کرم سے محروم ہیں۔ جماعت اسلامی کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے؟ جماعت اسلامی عوام کے پاس سٹینڈ کر رہی ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی عوام کے کلب میں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے کلب میں ہے، نہ امریکہ کے کلب میں ہے، اسلام کے، جمہوریت کے، عوام کے کلب میں ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لینا کہ میں پارلیمنٹ میں ہوں، ایک ہی بندہ ہوں، لیکن میں باجوہ کے ایکسٹینشن کے مقابلے میں بھی کھڑا رہا، میں ملٹری کورٹس کے مقابلے میں بھی کھڑا رہا، میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقابلے میں بھی کھڑا رہا، میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف بھی کھڑا رہا ہوں، میں اسٹیٹ بینک کی نام نہاد خود مختاری اور معیشت کی تباہی کے مقابلے میں بھی کھڑا رہا، اور میں نے ہمیشہ وہاں سے عوام کی بات کی ہے، کانسٹیٹیوشنلزم اور ڈیموکریسی کی بات کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جس کے اندر کوئی نیب زدہ نہیں ہے، جس کے کوئی کیسز نہیں ہے۔ پھر خدمت، میں نے ابھی اس پروگرام میں بھی کہا کہ میں جب غزہ جا رہا تھا تو بارڈر کے اوپر جو 90 ٹن کا جہاز میں نے ہینڈ اوور کیا ایجپشن ریڈ کریسنٹ کو، وہ سارا کا سارا الخدمت کا تھا۔ 1 ارب 35 کروڑ روپے اس وقت لوگوں نے الخدمت کو دیے ہیں غزہ کے لیے، اور الحمدللہ بذریعہ ہوائی اور بذریعہ سمندری راستے دونوں غزہ کو ہماری سپلائی جاری ہے۔ تو آپشن میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم عوام کے کلب میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کلب میں، امریکہ کے کلب میں جو لوگ ہیں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، وہ آئندہ بھی ڈیلیور نہیں کریں گے۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں اور ان کی چھتری تلے سیاست کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، انہوں نے ماضی میں بھی ڈیلیور نہیں کیا اور ناکام ہوئے ہیں، اور یہ آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ لیکن اب پاکستان کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ مزید ناکامی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت بڑے مسائل کا پیش خیمہ ہو۔
آپ نے فرمایا کہ الیکشن کا بائیکاٹ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے. ماضی میں جماعت اسلامی الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر چکی ہے. ماضی میں جماعت اسلامی حکومت کا حصہ بھی رہی ہے, ایم ایم اے کے ساتھ اتحاد بھی کیا ہے. آج آپ کی جماعت اعلان کر رہی ہے کہ جی ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی تطہیر کے عمل سے گزر رہی ہے؟ جماعت اسلامی سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سیاسی فیصلے جو ہوتے ہیں نا، تو آپ اس کو جو اس وقت کے گیون سچویشن ہوتی ہے اس سے آپ ماورا کر کے اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے. یعنی بائی کاٹ کا آپ دیکھ لیں، بائی کاٹ کا فیصلہ جماعت اسلامی کا نہیں تھا، اے پی ڈی ایم کا تھا، آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ. کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ چیف جسٹس موجود ہی نہیں تھے، آئین موجود ہی نہیں تھا، ایمرجنسی پلس تھی اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے. تو اس صورت میں الیکشن ایک فراڈ تھا. تو آل پارٹیز اے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا، جماعت اسلامی اس کے کمپوننٹ تھی، وہ بعد میں بھاگ گئے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی سودہ بازیاں کی. تو یہ جو بائی کاٹ کا فیصلہ تھا، اگرچہ اس کا نقصان ہوا ہمیں، کافی نقصان ہوا ہمیں، لیکن ایک اصولی موقف تھا اور وہ سب کا تھا اور اس حالت میں وہ ٹھیک تھا. لیکن آپ کی بات بالکل یہ ٹھیک ہے کہ سیاسی جماعت وہ سیکھتی ہے، تجربات سے لرن کرتی ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھتی ہے. ہم نے حکومتوں میں کولیشن پارٹنر رہے، اس سے بھی ہم نے لرن کیا. ہم نے الیکشن اکٹھے لڑے، اس سے بھی ہم نے لرن کیا. ہم نے بائیکاٹ کی، اس سے بھی ہم نے لرن کیا. اور اس سب کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں نظام ناکام ہو چکا ہے. روایتی سٹیٹس کو کے حامل موروثی سیاسی جاگیردارانہ پارٹیاں وہ ناکام ہو چکی ہیں اور حل جو ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہیں. اس لیے ہم اتحاد کسی سیاسی پارٹی سے نہیں کریں گے، عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کی بولی بول رہے ہیں، عوام کی بولی بولیں گے. اور پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کا، ڈیموکریسی کا، سویلین سپریمیسی کا، کانسٹیٹیوشنلزم کا اور عوام کی حق حکمرانی کو تحفظ کا، اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. ٹھیک ہے. موجودہ جو صورتحال ہے، آپ نے مسائل کا بھی ذکر کیا، آپ نے خدشات کا بھی ذکر کیا، اس کے باوجود جماعت اسلامی کو امید ہے کہ سیٹیں مل جائیں گی صوبائی قومی؟ دیکھیں، اس وقت جس طرح کی سچویشن ہے تو میں تو اس بات پہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا. اچھا. لیول فلینگ فیلڈ ملے گا. یہ تمہیں آپ تو نظر آ رہے کوئی لیول فلینگ فیلڈ نہیں ہے. ایک بندے کو ایک اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام الیکٹیبلز کو اپنی پوری کی پوری ٹوکری اس کی ٹوکری میں انڈیل رہا ہے اور عدالتیں اور قانونی رکاوٹیں خزاں کے پتوں کی طرح اس کے سامنے گر رہے ہیں. نیب اس کی خادمہ بن گئی ہے اور وہ نیب جو ہیں وہ ہر کیس میں عدالت میں جا کے کہتی ہیں جی ہم یہ کیس واپس لے رہے ہیں. اسی طرح لاڈلا 1 ہے، لاڈلا 2 ہے، لاڈلا 3 ہے، لاڈلا 10 تک لاڈلے ہیں ان کے، اور ہر ایک کو انہوں نے ایک کارنر کے اندر رکھا ہوا ہے. تو ایک لاڈلا جو جیل میں ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کی نظر میں؟ وہ لاڈلا تڑپ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی راستہ بن جائے اور کوئی صورت بن جائے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، ان کی جو نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، میں اصولی طور پر اس حق میں ہوں کہ کسی 9 فروری کی آڑ میں کسی کو مائنس کرنا، دیوار سے لگانا اور کسی کو کے لیے راستے بند کرنا الیکشن کیمپین کے، جلسے جلوس کے اوپر ان کی پابندی لگانا، ان کو محروم کرنا کہ وہ ریس کے اندر رہیں، یہ غلط ہے. اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اصول ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2018 میں وہ میرے لیے تھا تو واہ واہ اور 2024 میں میرے خلاف ہے تو بہت برا ہے. نہیں، 2018 میں بھی برا تھا جب آر ٹی ایس کو بٹھایا جا رہا تھا، جب دوسروں کو روکا جا رہا تھا، جب خود ہماری سیٹیں ہمارے آنکھوں کے سامنے اٹھا کے ان کو دی گئی، وہ بھی غلط تھا. اس وقت جو 9 فروری کی آڑ میں ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. ہمارا تو ایک اصولی اسٹینڈ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیول فلینگ فیلڈ نظر نہیں آ رہا اور ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن ہم بہرحال جمہوریت کی جنگ لڑیں گے، عوام کا مقدمہ لڑیں گے. ملک اس وقت غلام ہے، بالکل آپ نے جس طرح کہا کہ ایک تو براہ راست غلامی میں آئی ایم ایف کے گیا. آپ دیکھیں انہوں نے اس دن سینٹ کا اجلاس تھا اس کو ختم کیا زبردستی اور 2 دن کے بعد 5 آرڈیننس نکالے اور اس میں جو 5 محکمے ہیں ان سب کو آئی ایم ایف کے حکم، آئی ایم ایف کا شرط پورا کر دیا. اس کے مطابق ان کے ایک اٹھانومی دے دی تاکہ اس کو فروخت کیا جا سکے اپنی مرضی سے. تو ملک براہ راست غلام ہے. اس وقت معیشت کی جو صورتحال ہے،
आप देख लें कि 9-10 करोड़ लोग खाते गुर्बत से नीचे हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो स्कूलों के अंदर है उसकी तादाद उससे ज़्यादा है। 64% लोग जो है वो वाटर बॉन्डेड बीमारियाँ, गंदा पानी पी रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। 2.5 लाख रुपए हर पाकिस्तानी मकरूज़ है। 11 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों में दे रहे हैं। एक गो के अंदर आपने 193% गैस की कीमत में इजाफा कर दिया। 100 रुपये फ़ी लीटर आप लोगों से टैक्स ले रहे हैं 1 लीटर के अंदर। तो ये तो तबाही है, ये तो तबाही है। तो हम इसी को लेके इंशाल्लाह जंग करेंगे, आवाम की जंग करेंगे, पाकिस्तान की जंग करेंगे और हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करेंगे कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। हक हुक्मरानी आवाम का हक है, किसी को इस पे डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुश्ताक साहब, जब सियासी जमातें भी मजबूर हैं, जब आप कहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी नहीं होगा और वो जो इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार है वो भी आपको ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अदालतें आपको आज़ाद नहीं नज़र आ रही, मीडिया आपको आज़ाद नहीं नज़र आ रहा, ये पाकिस्तानी कौम के मसाइल हल कौन करेगा देखिए जमात इस्लामी के अलावा? ये देखिए ये वो चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि आवाम को इसी के ऊपर अपनी सोच मुर्तकिज़ करनी चाहिए कि ये मुल्क का क्या बना। जिस तरह आपने नक्शा खींचा है, बिल्कुल यही सूरत है। ये किन की वजह से हुआ? ये एस्टेब्लिशमेंट और उनकी सरपरस्ती में काम करने वाली सियासी जमातों। आप देखें वो डीएनए की बुनियाद पे लीडरशिप मिल रही है। आप देखें वो प्राइवेट फर्म्स बन गए हैं, ख़ानदानी फर्म्स बन गए हैं, ख़ानदानी मकासद और मफादात को आगे बढ़ा रहे हैं। आवाम से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके अंदर कोई जौहरी फ़र्क नहीं है, बल्कि जौहरी फ़र्क तो बड़ी चीज़ है, उनके जुज़वी फ़र्क भी कोई नहीं है। उनकी पॉलिसियों में, उनकी लाइफ स्टाइल के अंदर, उनकी करप्शन में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। तो आवाम को ये समझना चाहिए कि इनकी वजह से ये मसाइल हैं। ये पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है और इनसे हमें निजात हासिल करनी चाहिए। देखें, आवाम की बड़ी ताकत है। आवाम को अगर शऊर मिल जाए, आवाम को अगर आगे ही हो जाए, आवाम अगर अपनी इस ताकत को रियलाइज़ करे, कंप्रहेंड करे, इसका एहसास करे और उसके बाद इन लोगों को मज़ीद ताकतवर करने के बजाय इनको इनकी ताकत सलब करें अपनी वोट की ताकत से और इनकलाबी लोगों को, जमात को आगे ले आएँ, तो मैं समझता हूँ मसाइल हल हो सकता है। बाहर हालात जो भी हों, हमें बहरहाल सियासी जदोजहद, जमहूरी जदोजहद, पुरअमन और आइनी तरीके से आवाम की जदोजहद, हमें बहरहाल इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें ये बात करनी चाहिए कि मीडिया की आज़ादी, मीडिया का गला ना घोंटे, मीडिया प्रेस आपको, को। मुश्ताक साहब, कुछ तो अदालती केसेस हैं, जिस तरह आप अदलिया पे बात करते हैं वो तो नज़र आते हैं, आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है? देखें, अगर मीडिया आज़ाद है तो फ़लस्तीन के लिए हमने जो मुजाहिरे किए, वाज़ेह तौर पर मीडिया को डायरेक्शन दी जाती है कि फ़लस्तीन को इस लेवल पर रखना है। अच्छा, आप देखें कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलें, आप इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा पार्टियों के ख़िलाफ़ बोलें, तो आपको इजाज़त नहीं दी जाती। फिर आप देखें कि सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जा रही है, सहाफ़ियों को थ्रेट किया जा रहा है। जो आपके बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर काम कर रहे हैं। जो आपके बड़े बड़े मीडिया के एंकर पर्सन हैं वो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर काम कर रहे हैं। वो मीडिया तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि वाहिद एक मरकज़ बन चुका है कि वो इस वक्त आवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो मैनेज हो गया, सेनेट तो मैनेज हो गया है। देखिए, सेनेट क्या रोल रह गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में करारदाद पास कर रहे हैं। और मैंने कहा कि आप लोगों ने कालक मल दी है, सेनेट के चेहरे पर कालक मल दी है। शर्म की बात है, एक जमहूरी, एक डेमोक्रेटिक ईवान से आप मिलिट्री कोर्ट्स के लिए करारदाद पास कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहे हैं। तो इस वक्त तो मीडिया अंडर एक्सट्रीम प्रेशर है। मीडिया को बिल्कुल मैनेज किया जा रहा है। मीडिया कुछ ख़ास लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जो पसंदीदा लोग नहीं हैं, अनासिर नहीं हैं, उनको दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मीडिया बेचारा इस वक्त जो है वो बड़ी एक गैर मामूली प्रेशर के अंदर काम कर रहा है। मुश्ताक साहब, आप चमन धरने से होकर आए हैं, वहाँ पर क्या देखा आपने? मुझे तो बहुत दुख इस बात पे हुआ कि 44वां दिन था कल, और 44 दिनों से आपने अगर तस्वीरें देखी हैं, 40-50 हज़ार लोग बेरोज़गार हो गए। वो रोज़ाना जाते थे बॉर्डर पे, अपनी तिजारत करते थे और आपने बॉर्डर बंद कर दिया
کہ آپ جو ہیں اب ویزا لگائیں گے. اب یہ کوئی تک ہے کہ چمن کے 70% زمینیں جو ہیں وہ بارڈر کے اس پار ہیں لوگوں کی. اچھا. سپلٹ خاندان ہے. مسجد اس طرف ہے, گاؤں اس طرف ہے, قبرستان اس طرف ہے, گاؤں اس طرف ہے, گھر اس طرف ہے, حجرہ اس طرف ہے, آبادی اس طرف ہے, مارکیٹ ہے اس طرف ہے. آپ نے باڑ لگا دی, آپ نے کہا تھا کہ اس میں ہم 5 گیٹ آپ کو دیں گے, آپ نے 1 گیٹ بھی نہیں دیا, اور آپ نے کہا کہ ویزا. بھائی یہ ویزا یہ کہاں ہے؟ حالانکہ اسی بلوچستان میں ایران کے ساتھ آپ راہداری کی بنیاد پہ اور چٹ کی بنیاد پہ اور ایک عارضی رجسٹریشن کی بنیاد پہ بارڈر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کر رہے ہیں, اور یہاں آپ نے افغانستان کے ساتھ اس کو بند کر دیا. تو وہ جو 40-50 ہزار لوگ تھے, وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, وہاں کوئی ایگریکلچر نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, بلکہ یہ خبر ہے آپ کے لیے. ایک دفعہ ہم نے سینٹ میں یہ پوچھا کہ جو پاکستان کے بینکس ہیں, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری حالت کیا ہے. جو پاکستان کے بینکس ہیں, یہ جو کمرشل قرضے دیتے ہیں انڈسٹری کے لیے, صنعت کے لیے, صنعتی قرضے, تو اس کا کتنا فیصد بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ملتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا اعداد و شمار ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ جو پاکستان کے بینکس ہیں وہ جو صنعتی قرضے دے رہے ہیں, تو اس کا 1.50% خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو, اور باقی 98.50% باقی دوسرے صوبوں کو, اور اس میں 0.5% وہ بلوچستان کو, اور 1 روپے 100 میں سے وہ خیبر پختونخوا کو ملتا ہے. تو آپ نے تو یہاں کوئی کارخانہ نہیں لگایا, روزگار نہیں ہے, اکنامک زون نہیں ہے, انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے. وہاں پہ 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے بجلی ہے. بلوچستان سب سے پہلے گیس دریافت ہوا ہے, وہاں کوئی سوئی گیس نہیں ہے, کوئی گیس نہیں ہے وہاں پہ. اور آپ صدیوں سے وہاں جو بارڈر ٹریڈ تھا, دیکھیں آپ ریگولرائز کریں, آپ رجسٹر کریں, آپ ڈسپلن کریں, آپ بند نہ کریں. اس لیے میں نے ان سے کہا کہ قلعہ عبداللہ اور سپن بلدک یہ 2 ضلع ہیں, ان 2 ضلعوں کو آپ تذکرہ اور شناختی کارڈ رجسٹر کر لینا. جن لوگوں کے پاس ان لوگوں کی شناختی کارڈ ہے, جن لوگوں کے پاس اس علاقے کی رہائشی حیثیت ہے, آپ ان کو آنے جانے دیں, ان کی رجسٹریشن بھی رکھ لیں, اور ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈر سپرویژن, انڈر سرویلنس رکھ لیں. تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ لیکن بند کرنا یہ بالکل ایک معاشی دہشت گردی حکومت کی, اور 44 دن ہو گئے, آج 45واں دن ہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ ریاست ہوگی ماں جیسی. یہ کیسی ریاست ہے؟ ماں جیسی تو نہیں ہے, یہ تو عوام کی معیشت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہے. تو مشتاق صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی کسی بھی 2 ممالک کے مابین اس طرح نہیں ہوتی, یعنی افغانستان ایک الگ ملک ہے, پاکستان ایک الگ ملک ہے, دونوں ملکوں کے قوانین الگ الگ ہیں. تو یہ بھی تو ریاست پاکستان کا ایک موقف ہے. دیکھیں آپ نے کرتارپور کے اندر جو ایک راہداری راہداری دی ہے, نہ پاکستان کا پاسپورٹ چلتا ہے وہاں کرتارپور میں, نہ پاکستان کا ویزا چلتا ہے. انڈین پاسپورٹ پر انڈیا کے شہری بغیر کسی پاسپورٹ اور ویزے کے پاکستان آتے ہیں. جب آپ کرنا چاہیں تو آپ راستہ نکال دیتے ہیں. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک کرتارپور ان کے لیے بھی, چمن والوں کے لیے بھی بنا لیں, کہ وہ وہاں سے آئے, ایک رکھے, اور وہاں پہ اپنی ٹریڈ جو ہیں وہ تبادلہ کریں, اور یہ لوگ وہاں جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک بتائیں جو اتنی زیادہ سملیرٹی رکھتی ہو, جغرافیے کی, مذہب کی, زبان کی, ایتھنک بنیادوں کے اوپر, کلچر کے اوپر, تاریخ کے اوپر. یار یہ تو آپ جو ہیں وہ سافٹ بارڈر, یعنی یورپ کا آپ دیکھ لیں, انہوں نے جنگیں لڑی ہیں سینکڑوں سال, اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم تو اس کی بڑی مثالیں ہیں. آپ وہاں دیکھ لیں انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے طریقے سے اپنے بارڈر سافٹ کر لیے ایک دوسرے کے لیے. فری ٹریڈ ایگریمنٹ افریقہ کا ہوا ہے, 54 ممالک ہیں, پورے افریقن کانٹیننٹ. کیپ ٹاؤن سے پیالہ ایک اس طرح کا ایک پیالہ سفر شروع کر لیتا ہے, اور نہر سویز اور وہ اسکندریہ تک جاتا ہے. ٹھیک. تو آپ کیوں یہاں نہیں کر سکتے؟ آپ یہاں بیٹھ جائیں اور آپ جو ہیں اس کا کوئی حل نکالیں, اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں آپ اگر لوگوں کے معیشت کے راستے جو سینکڑوں سال سے ہیں, اگر آپ اس کو ڈسپلن نہیں کریں گے, آرگنائز نہیں کریں گے, بلکہ بند کریں گے, تو آپ نوجوانوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں. اور جب آپ دیوار سے لگائیں گے, ان کا رزق چھینیں گے, تو آپ ملیٹنسی کو اور ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ.